ایز سون ایز آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کمپنی کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو آپ فوراً ہی اپنی نئی جاب جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے شروع کر دیں. اگر اس طرح کا ہو رہا ہے تو بیسیکلی یہ ایک ماڈرن سلیوری کا کیس بھی بن سکتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو لیگلی یو کے اندر کیسے رکھا جائے, کیونکہ اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز ہیں. ایک مرتبہ اگر آپ کی کمپنی کا لائسنس ریووک ہو جائے, دوبارہ سے لائسنس ملنا بہت مشکل کام ہے. یہ غیر قانونی کام ہے کہ اگر آپ کسی کو اسکل ورکر کے لیے پیسے دے کے اسپانسرشپ لیتے ہیں. ٹرینڈ چل پڑا ہے یہاں پہ اسائلم کرنے کا, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے اندر کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کورس نہیں ہم نے کمپلیٹ کیا تو آپ اسائلم کر لو, اور آپ کو اس طرح کر کے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید, اور امیگریشن ایشوز کو لے کے جو لوگ پریشان ہیں, جو برطانیہ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, ان کے لیے ہم ایک سلسلہ شروع کیا ان کی گائیڈنس کے لیے اور ان کو ایک فری ایڈوائس کے لیے, تاکہ جن کو یہ ایشوز ہیں وہ اس کا حل دیکھ سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر لا لینڈ سالیسٹر سے غلام مصطفیٰ, بیرسٹر ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. اسٹریٹفورڈ ایسٹ لنڈن میں ان کا آفس ہے اور بھی برانچز ہیں. پہلے بھی انہوں نے ہمیں کئی دفعہ بڑی اچھی مفید معلومات دی, اور لوگوں نے کئی دفعہ اصرار کیا کہ ان کو ایک دفعہ پھر ہم اپنے پروگرام میں لے کے آئیں. تو عوام کے اصرار پہ مصطفیٰ صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, ایشوز تو بہت ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ ایشوز کی اس وقت آ رہی ہے وہ لوگ جو ورک ویزا پہ آئے ہوئے ہیں, ان کے کمپنی بند ہو جاتی ہے یا ان کا استحصال کیا جا رہا ہے کمپنی کے اندر ہی, ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, کمپنیز کر رہی ہیں ان کو ٹیکسز کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ریموو نہ کر دیا جائے. کیا ان لوگوں کے لیے حل ہے کوئی؟ اگر کیٹیگری وائز بتا دیجئے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ. پہلے نمبر پہ تو میں کور کروں گا کہ جو کیئر ورکر روٹ کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں جو آئے ہیں اسکل ورکر مائیگرنٹ, یہاں پہ کیئر ورکر روٹ کے اوپر سب سے زیادہ لوگ آئے ہیں. تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان کے لیے کافی زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اگر آپ کی کمپنی کا لائسنس ریووک ہو جاتا ہے یا آپ کی جاب چھوٹ جاتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹ وے, جو ہوم آفس ہے وہ اسٹریٹ وے آپ کے لیو ٹو ریمین کرٹیل نہیں کر رہا. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے رجسٹریشن کرائیں. اس کے لیے ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رجسٹریشن کرائیں. آپ کو ان کمپنیز جو کیئر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے گا. اور جن کمپنیز کے پاس ابھی بھی یہاں پہ کیئر ورکر کی شارٹیج ہے ابھی اس وقت بھی یو کے اندر, تو وہ ان کمپنیز کو کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو پرائرٹی دیں, ان کو جو ہے آپ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ دیں تاکہ یہ اپنی ملازمت جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. تو کیئر ورکر کے لیے تو ایک قسم کی اچھی خاصی فلیکسیبلٹی ابھی بھی اویلیبل ہے. وہ کیسے اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہ اپنے آپ کو جو gov.uk ہے وہاں پہ جا کے اگر کیئر ورکر ویزا روٹ ہیلپ لائن اس کے اوپر جائیں تو اس میں کافی پیجز کھل جاتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے وہ جو اپنے آپ کو پیجز دیکھ کے اپنی ہیلپ وہاں سے لے سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوالیفائڈ سلیسٹرز اور بیرسٹرز کے پاس جا سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس کیٹیگری کے اندر جو کیئر ورکر کے اندر آپ کا کس ٹائپ کا, کیونکہ وہاں پہ ڈور ٹو ڈور کیئر کا بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے, اس کے علاوہ ہوم کیئر کا علیحدہ سے ہے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی ہیلپ جو ہے وہ آگے ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جنرل جو اسکل ورکر مائیگرنٹ, جس کو ٹیئر 2 بھی کہتے ہیں ہم. اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو جنرل اسکل ورکر ہیں اس میں کافی تعداد میں ہوم آفس جو ہے وہ لائسنس آج کل ریووک کر رہا ہے, کمپنیز کے لائسنس سسپینڈ کر رہا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو کرٹیلمنٹ لیٹر جو ہے 2 منتھ کا جو ان کو ٹائم ڈیوریشن دی جاتی ہے آپ اس کا ویٹ کریں, بلکہ آپ یہ کریں کہ ایز سون ایز آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کمپنی کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو آپ فوراً ہی اپنی نئی جاب جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے شروع کر دیں. اب اس میں بھی ایک اچھی بات بھی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ابھی کافی زیادہ ریسٹرکشن لگائی ہیں, کافی زیادہ باہر سے جو اسکل ورکر مائیگرنٹ ہے وہ ابھی یو کے میں نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ جو آلریڈی جو لیبر مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں جو اسکل ورکر پرمٹ کے اوپر ہیں, جن کی کمپنی کا لائسنس سسپینڈ ہو رہا ہے یا ریووک ہو رہا ہے, ان کے پاس ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ ان جابز کے اندر جا کے جابز اویل کر سکتے ہیں.
تیسرے نمبر پہ کہ اگر جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا جن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو زیادہ آورز پہ کام کروایا جاتا ہے، کم سیلری دی جاتی ہے، یا کئی جگہوں پہ شکایات ملی ہیں کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس پے کریں، کام بھی کریں اور پھر اپنا ٹیکس بھی پے کریں، اگر اس طرح کا ہو رہا ہے تو بیسیکلی یہ ایک ماڈرن سلیوری کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، ماڈرن سلیوری کو یو کے بہت سیریسلی لیتا ہے، یہ کرمنل اوفینس ہے۔ اگر امپلائر اس طرح کی کسی بھی جو چیز میں پکڑے جائیں تو یہ کرمنل اوفینس ہے، تو اس میں سیریس ڈیفیکلٹیز ان کو ہو سکتی ہیں، اور گورنمنٹ کی سپورٹ اویلیبل ہے، اچھا، ہوم آفس کی سپورٹ اویلیبل ہے جن لوگوں کو ماڈرن سلیوری کو جو ہے اس کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، یہاں پہ جو اسکل ورکر کے اوپر آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو کمپنیز ہیں وہ زیادتی کر رہی ہیں، تو کافی زیادہ ہیلپ اویلیبل ہے۔ میں یہی کہوں گا آپ کے ویورز کو کہ آپ کے پاس اگر اپنے سلسٹر یا بیرسٹر ہیں جو آلریڈی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو لیگلی یو کے اندر کیسے رکھا جائے۔ آپ ایک بتا رہے تھے کوئی کیس بھی ہوا ہے کہ جن کا وہ میرا لائسنس ریووک ہو رہا تھا؟ لائسنس کافی کمپنیز کا ابھی ہم نے ہماری ایک لیڈنگ ججمنٹ کے اندر ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، سپورٹنگ کیئر کا ایک کیس ہے، کورٹ آف اپیل کا کیس ہے، اس میں جو کمپنیز کو جو کیئر کی کمپنی تھی اس کا لائسنس ریووک کیا گیا تھا، تو ہم نے اور ایک اور جو ہے فرم نے چیلنج کیا تھا اس کے اندر، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ لوگ موجود تھے، تو اس کیس کے اندر الحمدللہ جو ہے ہماری ون ہوئی ہے، اور ہوم آفس نے جو ہے واپس ری انسٹیٹ کرنے اب وہ لائسنس شروع کر دینا ہے جتنے لوگوں کے اس کے اندر جو لائسنس ہوتے۔ تو اگر آپ کی کمپنی، میں یہی کہوں گا جو اسپانسر اگر آپ کا شو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ہوم آفس کی طرف سے انسپیکشن آتی ہے یا آپ سے ڈاکیومنٹیشن مانگے جاتے ہیں یا آپ کا انٹرویو آتا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ بجائے اس انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ لیگل ایڈوائس ضرور لیں، تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ آپ کو کیا کمپلائنس میں پوچھا جا سکتا ہے، کس طرح کی ڈاکیومنٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے کافی سیریس کنسیکوینسز ہیں۔ ایک مرتبہ اگر آپ کی کمپنی کا لائسنس ریووک ہو جائے، دوبارہ سے لائسنس ملنا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی جو ایک اور بھی بہت بڑی شکایت ہے کہ کئی لوگوں کو ورک ویزا پہ لایا گیا، ان سے پیسے بھی لیے گئے، پھر ان کو کہتے ہیں آپ جاب کہیں اور کریں لیکن ٹیکس ہمارے پاس جمع کروائیں، وہ بیچارے جاب ان کو مل نہیں رہی، وہ ٹیکس بھی کروانا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یہ طریقہ کاری اللیگل ہے، یہ غیر قانونی کام ہے کہ اگر آپ کسی کو اسکل ورکر کے لیے پیسے دے کے اسپانسرشپ لیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ غیر قانونی تب بھی ہے اگر آپ کسی اور جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اگر آپ کے پاس اسکل ورک پرمٹ ہے اور آپ کسی اور جگہ پہ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں جو کہ آپ کا اسپانسر نہیں ہوتا، تو آپ کا جو ویزا ہے اسی وقت جو امیگریشن رولز ہیں اس کے اندر شیڈول 10 کے اندر آپ کا ویزا جو ہے وہیں پہ کینسل کیا جا سکتا ہے آن سپاٹ۔ تو پہلے نمبر پہ تو ایسا کرنا ہی غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ اگر آپ کا، یہ بھی ایک استحصال کی ایک شکل ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک قسم کا بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ہم نے اسپانسرشپ دی ہے، اب آپ کہیں اور جا کے کام کریں پر ٹیکس آپ ہمیں بھریں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ جو ہے لیگل ایڈوائس لیں اور ایسے امپلائر کے خلاف شکایت ضرور درج کریں، اور اس طرح کہ اگر آپ نے پیمنٹ ان کو کی بھی ہوئی ہے تو شاید آپ لیگل وے سے اس کے کچھ نہ کچھ ریکوری کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کیونکہ امپلائر جو ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے امپلائیز کا استحصال کر رہے ہیں، مطلب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہوم آفس کو آپ کو پے کرنا ہے، آپ ہمیں یہ پیسے بھریں، حالانکہ ہوم آفس کی بڑی کلیئر گائیڈنس ہے کہ اگر امیگریشن اسکل چارج ہے وہ امپلائر کو پے کرنا ہے، اگر ٹیکسیز ہیں تو وہ امپلائر کو پے کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی امپلائر نے یہ بتایا کہ یہ ٹیکسیز آپ نے بھرنے ہیں، یا امپلائر کا ٹیکس کا کنٹریبیوشن یا نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن بھی آپ نے بھرنا ہے، تو اس نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی ہے، اور آپ بالکل اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس استحصال کا شکار رہیں، ایک بلیک میلنگ کو سہتے رہیں، پیسے بھی دیتے رہیں، آپ اپنے لیگل ریپریزنٹیٹیو سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ اس میں یہاں پر گنجائش ہوتی ہے اس طرح کے کیسز میں۔ آپ لا اینڈ سالیسٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں، جو آپ کو ایک اچھی ایڈوائس بھی دے سکتے ہیں جس کے مطابق آپ اپنے معاملات کو، اپنے لیگل معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ برسر صاحب، ایک جو سب سے بڑا کہ کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا اس طرح کا مسئلہ تو آپ اسائلم کر لیں، کیا اسائلم اتنا ہی آسان ہے یا کیا اس بارے میں کہیں گے؟ یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اسائلم کا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اسائلم اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اسائلم میں ایک تو ہے اس کی فیس نہیں ہوتی، جیسے کوئی امیگریشن اپلیکیشن کے اندر فیسز ہوتی ہیں، آج کل تقریباً 4000 پاؤنڈ لگ جاتے ہیں آپ کو امیگریشن ہیلتھ سر چارج اور اپلیکیشن فیس کے ساتھ، اگر آپ کوئی بھی ہیومن رائٹس بیس کا کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں۔ تو
اسائلم جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسائلم جو ہے وہ بالکل ایزی ہے یا جس کے پاس یہاں پہ کوئی چارہ نہیں بچتا اس کو اسائلم پہلے نمبر پہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اسائلم کا مطلب ہے کہ آپ کی جان کو آپ کے ملک جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ خطرہ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ یو کے میں آئے ہیں، آپ سے پیسے لیے گئے ہیں لہٰذا آپ اسائلم کر لیں تو آپ کو اسائلم دے دیا جائے گا. تو یہ پروٹیکشن ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہے جن کی جان کو ان کے ملک کے اندر خطرہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی اور طریقہ نہیں بچا جس کے اندر جا کے وہ سیکیورٹی لے سکیں. تو پہلے نمبر پہ تو یہ اس کا بیسک کرائٹیریا ہے. تو اگر جن لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ نہیں یا ان کے پاس اس طرح کی ایویڈنس نہیں ہوتی یا ان کا کریڈیبل کلیم نہیں ہوتا تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اسائلم کے دوران جا کے صرف اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ڈیسیجن جو آتا ہے وہ نیگیٹو ہی آتا ہے. اگر آپ کو بالکل آپ کی جان کو خطرہ ہے، جیسے کئی لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا ہے کہ ان کے پیسے لیے گئے ہیں، جب انہوں نے پیسے کی ریکوری کے لیے بات کی ہے تو ان کو تھریٹس ملے ہیں، ان کی فیملیز کو تھریٹس ملے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے، مطلب آپ اپنے کنٹری میں تھے تو آپ کو تھریٹ نہیں تھا مگر یہاں پہ آنے کے بعد کوئی ایسا تھریٹ ہوا ہے تو بالکل آپ شاید اسائلم کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح کے واقعات یا حادثات ہوئے ہیں. مگر اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ یا واقعہ نہیں ہوا اور اس کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ آپ اسائلم کر لیں، میں آپ کے ویورز کو یہی کہوں گا کہ اسائلم اس طرح نہیں چلتا. یہ صرف ایک ٹائم بائی کی آپ کا ایک ٹائم تھوڑا سا آپ گین کریں گے، 2-4 مہینے 6 مہینے یا سال لگ جائے گا، مگر اس کے باوجود آپ کا جو ہے جو اپلیکیشن ہے وہ کلیم جو ہے وہ ریفیوز ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں، اسائلم جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے جو بایو میٹرکس ہیں، انفارمیشن جو آپ کی فنگر پرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اس کو بولتے ہیں یوروڈیک. یوروڈیک کے اندر پورا یورپ کی جو کنٹریز ہیں، جتنے بھی اسائلم کی سگنیچری کنٹریز ہیں جو جنیوا کنونشن کے ذریعے جو ہیں جن کے سگنیٹری ہیں، ان سب ممالک کے ساتھ آپ کی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہاں سے واپس جاتے ہیں اور پھر آپ کسی یورپین ملک کے اندر ویزا اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کی ساری وہ ڈیٹیلز اسائلم کی باہر آ جاتی ہیں، جس کا آپ کو شاید نقصان وہاں پہ جا کے یا جانے سے پہلے ہو سکتا ہے. اچھا، ایک رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق پاکستانیوں نے سب سے زیادہ اسائلم کلیم کیا، اس میں آپ بتائیں گے کیا ریشو ہے؟ بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ لاسٹ ایئر کی جو فگر نکلی ہے 10,800 کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی نیشنلز ہیں جنہوں نے اسائلم کا یو کے میں کلیم کیا ہے. اس میں کافی زیادہ تعداد میں تو اسٹوڈنٹس ویزا کے اوپر جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے. اور اس کے نزدیک ترین جو کنٹری ہے وہ افغانستان ہے، وہ بھی تقریباً 8,000، مطلب اچھا خاصا ڈفرینس ہے پاکستان اور نزدیک ترین کنٹریز. تو مطلب ٹاپ 5 کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر پاکستان کے جو نیشنلز ہیں انہوں نے اسائلم کیا. اور اسی وجہ سے اگر آپ ریشو بھی دیکھتے ہیں ریفیوزل کا تو سب سے زیادہ پاکستانیوں کے جو اسائلم ہیں وہ ڈسمس کیے جا رہے ہیں، سرٹیفائی کیے جا رہے ہیں اور ان کو ریفیوز کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے یہاں پہ اسائلم کرنے کا، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے اندر کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کورس نہیں ہم نے کمپلیٹ کیا تو آپ اسائلم کر لو، اگر آپ پوسٹ گریجویٹ پہ تھے تو آگے آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ملے گی آپ اسائلم کر لو. تو اس وجہ سے میری پاکستانی جو ہمارے دوست ہیں میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے باتوں میں نہ آئیں اور نہ اپنا امیگریشن سٹیٹس خراب کریں اور نہ ہی اپنا فیوچر کریئر جو ہے اس کو تباہ کریں. اتنی بڑی تعداد میں جب پاکستانیوں نے اسائلم کیا ہے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے. اب اس کا سب سے بڑا جو میں آپ کو بتاؤں کہ نقصان ہوگا وہ فیوچر کی جنریشن جو آئیں گے لوگ جو فیوچر میں آنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ اب ان کو ہوگا. اب گورنمنٹ بہت ٹائٹلی جو ہے پاکستان سے وزٹ ویزا کے اوپر، اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر یا اسکل ورک پرمٹ کے اوپر اپلیکیشن جو ہے اس کو ٹائٹ کرے گی، اس کو اسکروٹنائز کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں پاکستانیوں نے اسائلم کیا ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے جو آنے والے فیوچر کے لوگ ہیں ان کو بھی مشکل میں ڈالا ہے اور آپ کو اس طرح کر کے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہیے. ایک تو یہ بدنامی، ایک اور بدنامی بھی ہے کہ جو ریزنز آ رہی ہیں جو اسائلم میں ہیں وہ ہم جنس پرستی کی بنیاد پر، جسے یہاں پر LGBT کہتے ہیں، بہت زیادہ اپلیکیشنز ہوئی ہیں. اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستانی قانون میں LGBT یا جو ہماری جو گے کمیونٹی ہوتی ہے اس کے لیے پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ فیکٹ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. مگر ایسے واقعات بہت ہی کم ہیں کہ کسی کو اس طرح کا ہونے کی بنا پہ مار دیا جاتا ہو یا اس کے ساتھ. تو ایسے پاکستان کے ایسا کوئی ریشو نہیں ہے، نہ ہی اتنا کوئی ہائی ریٹ جو اس کے اندر کو دیکھنے میں آیا ہے. اس کو بالکل بیس بنا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں. بہت سارے ایجنٹس اس وقت مافیا جو ہے
انفارچونیٹلی پاکستانی بیک گراؤنڈ سے بھی کچھ مافیا یہاں پہ سرگرم ہے جو کہ ہزاروں پاؤنڈ لے رہا ہے اور لوگوں کو پریپیئر کر رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ چلیں, آپ اس کے اوپر اسائلم کر لیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو مار دیا جائے گا. اور ریسنٹلی اس بنیاد کے اوپر اور ریسنٹلی جو ہے اسکائی نیوز نے بھی ایک جو ہے وہ کوریج کیا اس کے اوپر, جس میں پاکستانی کچھ نیشنل تھے, انہوں نے بھی اپنا انٹرویو دیا ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا اور اس طرح کے. دیکھیں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پروٹیکشن اویلیبل ہے, پاکستان کے اندر ہم جنس پرست اگر لوگ ہیں بھی تو ان کو مارا نہیں جا رہا, ایک تو یہ فیکٹ ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ایسا کر کے اپنے ملک کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے ہی قدامت پسند لوگ ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ آ جاتے ہیں. ایک چیز کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, یہ ریزن نہیں ہوتی اسائلم کلیم کرنے کی. یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی میں آپ کئی جگہوں پہ یا اور بھی کئی کمیونٹی ہیں جہاں پہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ صرف اس کو بنیاد بنا کے اور خاص طور پہ اگر غلط جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اس طرح کا کلیم کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہ اپنی امیگریشن ہسٹری بھی اپنی امیگریشن ہسٹری کے ساتھ بھی غلط کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کے جو کام ہیں, اس طرح کے جو اپلیکیشنز ہیں یا کلیم ہیں, ان سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ ایجنٹ مافیا کے پاس جانے کی بجائے کوالیفائڈ سلسٹرز ہیں اور آپ کی اپنی کمیونٹی کے یہاں پہ سلسٹرز ہیں, بیرسٹرز ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان سے ایڈوائس لیں, وہ شاید آپ کو کوئی بہتر حل جو ہے وہ تجویز کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بائی بک اور بائی لا ان کو بتاتے ہیں, جس میں وہ چانسز آپ اتنے ہی بتاتے ہیں جتنے ہوتے ہیں, لیکن ایجنٹ مافیا تو اس کو 100 گنا یا 200 گنا بڑھا کے ایک خواب دکھاتا ہے. تو اس لیے لوگ زیادہ اس طرف پھنس رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں اور بعد میں ریفیوزل بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ون از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. جب کوئی چیز بہت زیادہ آپ کو لگتی ہے کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو آپ کو تھوڑا چیک بھی کرنا چاہیے. ایجنٹ مافیا کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا موبائل نمبر ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں, پیسے لوگوں سے بٹور لیتے ہیں, اور آپ یقین مانیں کہ ایوری ویک ہم لوگوں کو ملتے ہیں پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے اور بھی کنٹری سے, جو ہمیں آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے ایجنٹ کے ذریعے اتنے پیسے دے دیے, وہ ہمارے پاسپورٹس لے کے چلا گیا, ہمیں ایجنٹ نے اس بات کے اوپر غلط کر دیا, ہمارے ڈاکیومنٹ فیک ڈاکیومنٹ بنائے ہے جو کہ ہوم آفس نے پکڑ لی اور 10-10 سال کے لیے لوگوں کو بین کر دیا. اب ایجنٹ مافیا کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, نقصان تو آپ کو ہوا. اب ہم بائی بک اس لیے چلتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہی رائٹ طریقہ ہے, یہی صحیح طریقہ ہے ایڈوائز کرنے کا اور ان کی ہیلپ کرنے کا, اور ہم ہزاروں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو غلط طریقے سے نہیں کرتے, صحیح طریقے سے ہی کرتے ہیں. ہیلپ اویلیبل ہے, جیسا کہ میں اس کے اوپر اسکل ورکر کے اوپر بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کا استحصال کیا جا رہا ہے تو آپ کے پاس لیگل وینیوز ہیں, آپ امپلائرز کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں, اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں, اس کے خلاف ہوم آفس کو شکایت کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس رستے بالکل اویلیبل ہیں, مگر آپ کو صحیح رستہ جاننے کے لیے پہلے صحیح جگہ پہ آنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ ایجنٹ مافیا جو ہے بے شک وہ آپ کی زبان بولتا ہے, آپ کے اپنی کمیونٹی سے ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو لوٹنے کے در پہ ہوگا. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آپ اس ایجنٹ مافیا سے ہوشیار رہیں. یہ لوگ لمبی رقم بٹورتے ہیں, بڑے خواب دکھاتے ہیں, اور یہ کئی دفعہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ہوم آفس کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو سسٹم کے مطابق چلتے ہیں, ہر بندے کا ایک انڈیویجول کیس ہوتا ہے, اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں الجھنے سے پہلے کسی بھی کوالیفائڈ سالیسٹر سے ضرور بات کریں. آپ لا لین میں سے بھی بات کر سکتے ہیں, غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کی اپنی مرضی کا جو جسے آپ کریڈیبل سمجھیں, پہلے اس کی فارم کی حیثیت دیکھ لیں اور اس کی ریکارڈ چیک کر کے آپ اپنی لیگل ایڈوائس لے سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.